سورہ آل عمران آیت نمبر 137۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے کئی واقعات مختلف طریقے سے گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، تو تم زمین کے اندر چلو پھرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم دیکھو کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح بیان ہے عام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ وہدن وموعظہ، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی کچھ صفات کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پر مصر نہیں رہتے، بلکہ گناہ ہونے کے بعد اللہ کی حضور توبہ طائب ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ، ان کی جزا یہ ہے کہ رب کی طرف سے مغفرت بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے، اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وغیرہ ذالک۔ یہ چیزیں کل کے درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اصلاً بات تو چل رہی تھی غزوہ احد سے متعلق، اور درمیان میں پھر غزوہ بدر کا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اسی غزوہ احد کی طرف ہی رخ کو، روئے سخن اسی طرف ہوگا، اور آگے مزید پھر غزوہ احد کے نتائج، عواقب اور اس کے متعلق بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا، ابتداءً نقصان اٹھانا پڑا، انتہاءً پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح آ گئی۔ تو ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے اکثریت زخمی ہے، خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہیں، چہرے مبارک کے اوپر زخم آیا پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ تسلی دینے کے لیے فرمایا، قد خلت من قبلکم سنن، کہ یہ عادت تو اب کی نہیں، پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کے مقابلے میں کفار آتے رہے ہیں
اور ان کی آپس میں دو بدو لڑائی جنگ کچھ نہ کچھ ہوتی رہی ہے، اور لیکن بالآخر انجام کس کا کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے فسیرو فی الارض، تم زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ لو، تمہیں خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کن لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے، مختلف اقوام کا، ٹھیک؟ آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر قوم نوح ہے، ان کا تذکرہ کیا۔ اب ایک طرف سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مختصر سی ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے نا، 100 کا ہنسا بھی پورا نہیں ہوتا، 82 83 بس اتنے افراد، 100 کا ہنسا بھی پورا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ایک طرف وہ ہے، اور دوسری طرف جناب اللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہوں گے، ٹھیک؟ اور لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی یہ فسیرو فی الارض، چلو پھرو دیکھو ریسرچ کرو تحقیق کرو، پھر انجام کیا ہوا، بچے کون اور ہلاک کون ہوئے، وقتی طور پر کن کا پلڑا بھاری تھا، لیکن انجام کار پھر کیا ہوا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے اگرچہ تعداد کے اندر کفار زیادہ، مسلمان تعداد کے اندر کم، لیکن وہی اکثریت والوں کو کیا کر دیا، پانی کے عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے، اور دوسری طرف وقت کا بادشاہ، پورا قبیلہ اور پورے علاقہ اور سب کچھ آپ علیہ السلام کے مخالف، لیکن انجام کار کیا ہوا، آگ کے اندر بھی پھینک دیا، کیا ہوا انجام، کون فاتح اور کون مفتوح، کون غالب کون مغلوب، کون کامیاب کون ناکام، ٹھیک ہے نا، کون خسارے کے اندر رہا اور کون مزے کے اندر رہا، یہ اللہ تبارک کے دیکھ لیجئے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وقت میں جناب اعلیٰ کیا ہے، جادوگر آ گئے، اور جس حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، مقابلہ بھی ہو رہا ہے، پورا فرعون اور اس کا لشکر ایک طرف ہے، لیکن انجام کار کیا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کہیں فرمایا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ کہیں فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ کہیں فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان ڈرانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پورے قرآن مجید کے اندر واقعات کیا ہے، جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ذرا چل پھر کر دیکھو، تمہاری آنکھیں کیا ہیں، کھل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک مقام فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ وہی گھر ہے نا، یہ گھر انہوں نے بنائے تھے، یہ الٹے گھیرے ہوئے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے گھر تیار شدہ ہیں، اس کے بعد ان گھروں کے اندر وہ نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی واضح کر کے کیا ہے نکالی۔ کہیں فرما رہے ہیں کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً، ٹھیک ہے نا، کہ دیکھ لیجئے کہ وہ تعداد کے اندر بھی زیادہ، طاقت اور قوت کے اندر بھی کیا ہے زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی طاقت دے رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہ ان کو جو طاقت دے رکھی تھی تمہیں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا ہے، کیا انجام ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر قوم عاد، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر کیا کہتے ہیں ہوا بھیجی، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام 8 ایام وحسوم، یہ پورے قرآن مجید کی آیات ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ
فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ایسے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھنا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ان میں سے باقی رہا ہے، کوئی ایک زندہ رہا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ازل سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اہل ایمان اور کفر، ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان کی آپس میں مد بھیڑ چلتی رہی ہے، یہ آمنے سامنے ہوتے رہے، لیکن فرمایا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو انجام کار کیا ہوا ہے، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آگے محترم سامعین کرام، گویا کہ یہ جتنے بھی آثار تھے، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ لوگوں کے عبرت کے لیے تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے جناب اعلیٰ یہ جتنے بھی آثار ہے محکمہ آثار قدیمہ بنا لیا، اور ہم بجائے اس سے عبرت حاصل کرتے ہم نے جناب اعلیٰ اس پر یہ کرنا شروع کر دیا، یہ ایک ورثہ ہے، یہ مورتیاں، یہ مجسمے، یہ ملنے والے نشانات کھنڈرات کہ یہ جی ہمارا ورثہ ہے، اور یہ، اور ان پر ریسرچ کرتے رہے، اور کیسا ان کا طرز حیات تھا، کیسے ان کی طرز زندگی تھی۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ ریسرچ، یہ تحقیق، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں نا ان کا انجام کیا ہوا۔ مورتیاں تو ان کے پاس ہیں، مجسمے ان کے پاس ہیں، ان کا انجام کیا ہوا تھا، اور یہ جو انجام ہوا کس بنا پر ہوا ہے، تو انسان کے آنکھیں کھولنے کے لیے کیا ہے، کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، لیکن جناب اعلیٰ ایسے ان کا طرز زندگی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس، فرمایا کہ یہ قرآن، یہ باتیں، یہ ہدایتیں، یہ سب چیزیں کس کی؟ تمام انسانوں کے لیے، للناس، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، چاہے کافر ہوں، جو بھی انسان ہے اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، وضاحت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیان ہے اس کے لیے، یہ حکم ہے، یہ ہدایت نامہ، یہ سب اس کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ ہدایت اس سے کون اٹھائے گا، نصیحت اس سے کون حاصل کرے گا؟ فرمایا کہ یہ ہدایت اور یہ نصیحت اس سے متقین ہی حاصل کریں گے، جن کے اندر اللہ کا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہی لوگ اس سے کیا ہے، نصیحت بھی حاصل کریں گے، ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا، ہدایت ہوگی۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں، یہی لوگ اس سے ہدایت بھی حاصل کریں گے، یہی لوگ اس سے ڈریں گے بھی، اور یہی لوگ جو ہوں گے اس کو مانیں گے بھی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس پر عمل بھی کریں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو آگے چل کر دوسروں تک یہ پیغام بھی کیا کریں گے، پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب عمل بھی یہی کریں گے، مانے گی بھی یہی، دوسروں تک پیغام بھی یہی پہنچائیں گے، اللہ کے وحدانیت کی گنگناتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ایسے متقین ہیں، اور ان کا انجام بھی بیان کر دیا، ان کو ملنے والا انعام بھی بیان کر دیا، ان کے متعلق وہ بھی بیان کر دیا کہ جنت ہے، اور یہ ہے، اور وہ ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں اور کیسے کیسی چیزیں ان کو ملے گی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، نہ سننے والے کان نے اس کے متعلق سنا، نہ کسی آدمی کے دل کے اندر اس کے متعلق کوئی وہم و گمان بھی ہوا۔ تو فرمایا ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے عام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، سب کے لیے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مومن ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ھدی وموعظۃ للمتقین، اس سے ہدایت اور نصیحت کون حاصل کریں گے؟ جو تقوی حاصل کرنے والے ہوں گے، ڈر رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔